ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ پاک کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین کوئی نصیحت اور کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ میری مخلوق پر شفقت اور رحم کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین سے پوچھی تھی بات، اللہ پاک نے جب نصیحت کی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، انتہا درجے کا پیار تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ نبی تھے اور نبی نے اللہ کے ساتھ پیار کر کے دکھایا لوگوں کو کہ آپ نے اپنے مالک کے ساتھ اس انداز کا پیار کرنا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ الہ العالمین میں آپ کی مخلوق پر رحم کروں گا، شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کے آپ چلے۔ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ میری بتائی ہوئی بات پر کیسے عمل کرتا ہے۔ 2 فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت جبریل کی اللہ پاک نے امتحان لینے کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت میکائیل ایک چڑیا کی شکل بنا کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے ایک باز شکار کرنے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ اس سے بچ جاؤں پر نہیں بچ پا رہی، مجھے اور تو کوئی سایہ کوئی اپنا سائبان نظر نہ آیا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے اس باز سے نجات لے کے دیں، اس باز سے مجھے میری جان کو بچائیں۔ جب اس چڑیا کی یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے کہا کہ میں ضرور، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تیری مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، تو چڑیا سے آپ نے وعدہ کیا کہ میں تیری جان بچاتا ہوں۔ اب حضرت جبرائیل باز کی شکل بنا کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں اس چڑیا کو شکار کر کے کھانا چاہتا تھا، اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا، لیکن اب چڑیا آپ کے پاس آ گئی ہے تو مجھے بتائیں میرے پاس اور تو کوئی چیز اور رزق ہے نہیں، تو میں اپنی پیٹ کی بھوک کیسے مٹاؤں؟ اب دیکھیں رحم کا اور شفقت کا وعدہ اللہ سے کیا ہے تو صرف چڑیا کو بچا کے اس کے ساتھ شفقت ہوگی اور اس باز کی بھوک مٹا کے اس کے ساتھ شفقت ہوگی۔ اب وہ چڑیا تو اسے دے نہیں سکتے تھے، اللہ پاک کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا تھا، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ اس باز سے کہتے ہیں کہ چڑیا کو بچاؤں گا اور تیری بھوک بھی مٹاؤں گا۔ باز عرض کرتا ہے حضرت میری بھوک کیسے مٹے گی؟ تو آپ نے فرمایا میرے جسم کے جس حصے کا بھی گوشت تو کہے گا میں تیری بھوک مٹانے کے لیے تجھے پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جس بھی حصے کا گوشت کہے گا۔ بارگاہ خداوندی میں جناب جبریل عرض کرتے ہیں موسیٰ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل حضرت موسیٰ سے کہو کہ میں تمہاری آنکھیں کھانا چاہتا ہوں۔ جب جبریل نے کہا، یعنی اس باز نے کہا کہ جناب مجھے آپ کی آنکھیں پسند ہیں تو مجھے اپنی آنکھیں دے دے، جو ہی یہ بات کہی بغیر سوچے سمجھے فوراً ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یہ تو آنکھیں ہیں، اللہ کے نام پہ تو اپنی پوری جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً آنکھیں بند کی اور کہا کہ میری آنکھیں نکال لو۔ تو فوراً جناب جبریل اور میکائیل اپنی اصل شکل میں آئے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جناب ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ پاک کے ساتھ آپ جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے اور میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے کو نبھاؤں گا، تیری مخلوق کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہوا، لیکن ایک بات جو میں آپ حضرات کو اس واقعے کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو جملہ بولا کہ یہ تو آنکھوں کی قربانی ہے، اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں تو اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ دراصل نبی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کی محبت کرنا اس کی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔
تو انبیاء کرام نے تو ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے نام پہ اگر جان دینے کی باری آئے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے فقط 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم گناہ گاری کی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ہم مر کے قیامت والے دن بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے اور اللہ پاک نے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ میں نے نعمتیں اتنی دی تھیں کہ چیلنج کیا تھا کہ میری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور سب انسان تیرے لیے، کیا بتا میری نعمتیں تو استعمال کی، میرے واسطے لے کے کیا آئے ہو؟ تو اس وقت ہم اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت سارے دوستوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک لے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔